بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی میں ہے ایک مرتبہ یہودی، عیسائی اور ایک مسلمان تینوں اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں میں انہوں نے قیام کیا اور رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ گاؤں والوں نے تینوں کو مسلمان سمجھا اور روزہ کی افطاری کے لیے ایک شخص ان کے لیے ایک بڑے تھال میں حلوہ تیار کروا کے لایا تاکہ یہ تینوں مسلمان ہیں تو یہ روزہ افطار کر لیں گے، اور انہیں دے گیا۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے مشورہ کیا، یہ ہمارا ساتھی مسلمان روزے تھا اگر حلوہ اس وقت کھایا گیا تو یہ زیادہ کھا جائے گا، ہمارے حصے میں کم آئے گا، لہذا کسی بہانے اس حلوے کا کھانا صبح تک ٹالیں تاکہ یہ روزے سے ہو اور سارا حلوہ ہم دونوں کھا سکیں۔ چنانچہ وہ مسلمان ساتھی سے کہنے لگے، بھائی ہم بد ہضمی میں مبتلا ہیں، اس وقت ہم حلوہ نہیں کھائیں گے، ہمارا خیال یہ ہے کہ حلوہ محفوظ رکھیں اور صبح کھائیں گے۔ مسلمان نے کہا، نہیں، حلوہ تازہ تازہ ہی کھانا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، ہم سمجھ گئے تیری نیت یہ ہے کہ تو روزے تھا اور تجھے بھوک بھی زیادہ ہے، اس لیے تو چاہتا ہے کہ میں اکیلا ہی سارا حلوہ ہڑپ کر جاؤں۔ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، ہم تو ایسا کبھی نہ ہونے دیں گے، حلوہ کو اس وقت تک محفوظ رکھ دیتے ہیں، صبح اٹھیں گے تو اس رات ہم تینوں نے جو خواب دیکھا ہوگا وہ سنائیں گے، جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا سارا حلوہ اسے دے دیا جائے گا۔ مسلمان نے تجویز منظور کر لی اور حلوہ ایک جگہ رکھ کر تینوں سو گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو حسب معمول مسلمان اٹھا اور اطمینان سے سارا حلوہ کھا کر پھر سو گیا۔ صبح تینوں جاگے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے۔ پہلے یہودی بولا، کہنے لگا، میرا خواب غور سے سنو۔ رات کو خواب میں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے جگایا اور فرمایا، اٹھ اور میرے ساتھ کوہ طور پر چل۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ کوہ طور پر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر عجیب و غریب نظارے دیکھے۔ عیسائی بولا، رات کو خواب میں میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے جگایا اور فرمایا، اٹھ اور میرے ساتھ آسمان پر چل۔ چنانچہ رات خواب میں اپنے پیغمبر کے ساتھ میں آسمانوں کی سیر کرتا رہا۔ تم تو کوہ طور ہی پر تھے جو زمین پر ہے، اور میں آسمان پر تھا، میرا خواب تو اس سے اعلیٰ ہے۔ اب مسلمان کی باری آئی، وہ کہنے لگا، غور سے سنیے۔ سحری کا وقت ہوا تو میرے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آ کر جگایا اور فرمانے لگے، اٹھ، دیکھ ایک تیرا ساتھی کوہ طور پر اور دوسرا آسمان پر چلا گیا ہے، تو اب اکیلا تو رہ گیا ہے، سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو اور اٹھ کر حلوہ کھا لو۔ لہذا میں اپنے پیغمبر کا حکم مانتے ہوئے سارا حلوہ کھا گیا۔ یہ سن کر یہودی اور عیسائی بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ہمیں بھی بلا لیتا یار، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو مسلمان نے کہا، آوازیں تو میں نے بڑی دی، ایک کوہ طور پر تھا، دوسرا آسمان پر، آخر ان دونوں نے کہا، بھائی خواب تو تیرا ہی اعلیٰ ہے۔ حضرات، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ ماہ مکرم آیا اور انہوں نے اس کا ادب و احترام کیا، اس میں تسبیح و تحلیل اور اس کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں تو اللہ پاک نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، تو ہم اپنے دل میں نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل تعالیٰ ہم اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے رمضان کا احترام کریں گے، روزے رکھیں گے، تاکہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔